ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے دیر تک سوچا، دیر ہو گئی سوچتے سوچتے، تو وہ شخص کہنے لگا حضور اتنی دیر کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے کہ جو سوال تم مجھ سے پوچھتے ہو اور جو جواب میں تمہیں دیتا ہوں اس کے بارے میں رب مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں نے جواب نہیں دینا؟ میں سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں تاکہ اس کا حساب دینا پڑے تو میرے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے سوال پوچھا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے نہیں آتا اس سوال کا جواب، اور جب کہا نا نہیں آتا تو فوراً کہنے لگے عبداللہ خود اپنے آپ سے بات کرتے، کہتے عبداللہ رب تیرا بھلا کرے، اس بات پہ ہمیشہ ڈٹے رہنا، جو بات نہ آتی ہو وہ کبھی کہنا نہ، جس کا پتہ نہ ہو اسے کبھی کرنا، جب تک پوری تحقیق نہ ہو بلا وجہ ہوتا سا نہیں نہ کرنا۔ علم بڑا تھا، تقوی بڑا تھا، غریب پروری بڑی تھی۔ ایک بندہ خیرات لے کے گیا، وہ پھر لائن میں لگ گیا ہے، اسی کیا کیا پلا تو پھر آ گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بندہ دوبارہ آتا نا تو کسی سے قرضہ لے کے کہتے یار اس کو بڑی ضرورت تھی تو دوبارہ آیا نے، ایک دفعہ تم ذرا دے دو میں تمہیں دے دوں گا، اس کو دینا۔ جتنی دفعہ شام کو کھانا کھاتے اتنی دیر حضرت عبداللہ ابن عمر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی یتیم آ کے دسترخوان پہ بیٹھ نہ جاتا، نہیں گزارا ہوتا۔ اور یار کیسے لوگ کھا لیتے ہیں، اعلیٰ غذائیں کھا رہے ہیں، اور ایک طرف ایک بہن مجبور بیٹھی ہے، بھائی مجبور بیٹھا ہے، سسرالی رشتہ داروں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں، عزیزوں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں، یتیم غریب مسکین، اور یہ روز نئے سے نیا ذائقہ، جب تک یتیم نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے۔ اور صدقات و خیرات بھی کرتے تو جس طرح ہم کرتے ہیں نا، ناراض نہ ہونا۔ کبھی کبھی نا بعض لوگوں کو بانٹتے دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے دینا تو ہے تو اگر خوش دلی سے دے دیں، عطا تو کرنا ہے تو اگر چلو صحیح طریقے سے ہو جائے، ہنس کھیل کے ہو جائے، پریشان نہ کیا جائے سائل کو، یہ کتنا اچھا ہے۔ ان صوفیاء کا بھی ہم نے تذکرہ کتابوں میں پڑھا ہے جو کہا کرتے تھے اگر رب نے دروازے پہ کسی کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے، لیکن ہمارا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اونٹنی بڑی پیاری لگی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی بہترین تھی، بڑی صاف ستھری تھی، تو 2-3 دفعہ اپنے غلام سے کہا یار بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، دیکھو اس کا چلنے کا انداز کتنا نرالا ہے۔ آج کل بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی ہلکی پھلکی ہے جی، بریکیں بھی بڑی ٹھیک ہیں جی، اس کی فلاں معاملہ بھی اس کا بڑا صحیح ہے۔ وہ اتنی پسند آئی اونٹنی تو اونٹنی سے اترتے ہی فوراً کہنے لگی اس کو نشان لگا کے قربانی کے جانوروں میں چھوڑ دو، یہ زیادہ پیاری ہے، اسے رب کے رستے میں خیرات کریں گے۔ کیوں؟ ایک باریک نکتہ صوفیاء نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے کسی جگہ بھی تمہارا دل اللہ رسول کے مقابلے میں الجھنا نہیں چاہیے، کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہو، رکاوٹ، وہ کیا کہتے ہیں کچرا آ گیا ہے، اس کچرے کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، کہتے نکال دو تاکہ معاملہ صحیح رہے۔ ایک چھوٹا سا باریک سا ہلکا سا دھاگے کی طرح کا ایک ٹکڑا اگر کسی وقت گوشت کا آپ کے دانت میں الجھ جائے نا، وہ سارا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ لوگ مختلف چیزیں لے کے خلال کرتے ہیں دانتوں کا تاکہ وہ نکل جائے، کیونکہ ذرا سی بھی چیز اگر کسی جگہ رکاوٹ بن جائے نا، آپ بڑا بہترین کھانا کھا رہے تھے، زبردست غذا آپ کھا رہے تھے، ایک صرف اس میں نا ہلکا سا دانہ ایسا ہے جو سخت تھا، کچرا آ گیا، روڑا آ گیا، تو وہ سارے کھانے کا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بال نکل آئے نا کبھی کھانے میں سے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ سارا ذائقہ خراب ہو گیا۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ تو ہے نا دنیاوی معاملات، اسی طرح کا مسئلہ روحانی زندگی میں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ نا ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ہمارے اوپر دولت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ سجدے میں ذوق آنے نہیں دیتی، شہرت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ درود و سلام کا، ذکر کا، عبادت کا ذائقہ لگنے نہیں دیتی۔ وہ جو کہا تھا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کہا گیا تھا؟
اس لیے کہ ان محبتوں کے مقابلے میں ذرا بھی کوئی اور محبت آتی ہے روحانی ذائقہ خراب کر دیتی ہے. ہمارا دل نہیں لگتا، ہم بور ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس دل میں صرف رب رسول کو ہونا چاہیے تھا وہاں شہرت آ گئی ہے، شہرت کی محبت آ گئی ہے، دکھاوا آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، کئی قسم کے ہم نے بت معاذ اللہ اکٹھے کر لیے، اور پھر وہ ساری کیف مستی آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گدھا تھا. ہم پنجابی میں تو کہا کرتے تھے کہ بڑا ساؤ جانور ہے، بڑا دھیما ہے، بڑا اچھا ہے. سواری بھی کرتے تھے اس پہ، اس پر بوجھ بھی رکھتے تھے، اور بھی کئی کام، جانوروں کا چارہ بھی اس پہ رکھ کے لایا جاتا تھا. بہت سارے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس وقت یہ جانور ہر گھر کی ضرورت ہوتے تھے. لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ جناب یہ گدھا بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دل لگ جاتا ہے. کچھ نوجوانوں نے گھروں میں بلی رکھی ہوتی ہے، گھوڑا رکھا ہوتا ہے، جانور رکھے ہوتے ہیں. ان کی پوری توجہ انہماک. ہم دیکھتے تھے دیہاتوں میں کہ بزرگ اگر کہیں چلے جاتے تھے سفر پہ تو وہاں سے بھی پیغام بھیجتے تھے کہ گائے کو چارہ ڈالا کہ نہیں، بھینس کو نکالا کہ نہیں، تم نے باڑے سے دور چھاؤں کا خیال کیا کہ نہیں. وہ چیز ذہن میں آ جاتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گدھا کیونکہ بڑا پیارا تھا، بڑا اچھا جانور تھا اور بڑے کام کرتا تھا، بہت سارے معاملات گھر کے اور کھیتی باڑی کے اس کے ذمے تھے. تو گھر والے بھی کہتے کہ اس جانور کی وجہ سے بڑی خیر ہے، بڑے کام ہو جاتے ہیں. آپ کا بھی خیال تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن گھوڑے سے نیچے اترے یا اس گدھے سے نیچے اترے تو خادم کو بلا کے کہنے لگے اسے لے جاؤ اور بیچ کے پیسے اللہ کے رستے میں خیرات کر دو. اب وہ خادم کا بھی اس سے دل لگ گیا تھا، جانور گھر میں ہوتا ہے دلچسپی ہو جاتی. کہنے لگا حضور وہ سارا محلہ تو اس کی تعریف کرتا ہے، سارے خاندان والے تو اس جانور سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں. آپ فرمانے لگے جس طرح سب کا دل اس کی طرف ہے نا کہ اچھا جانور ہے، میرا بھی ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے دل کو سوائے رب رسول کے کسی اور طرف ہوتا دیکھ نہیں سکتا. اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو ایسی ساری چیزیں جو ان کے راستے میں آتی ہیں. فرمایا اس کی طرف توجہ ہونے لگی ہے، لہٰذا میں اسے اب رکھ سکتا. مزاج تھا، طبیعت تھی، طریقہ اس طرح کا تھا کہ وہ. پھر ایک اور بات بڑی خوب تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر ان لوگوں کی پذیرائی بڑی کرتے تھے جو خیر کا کام کرتے تھے. دینی کام کوئی بندہ بھی کرے اس کی پذیرائی ہو، اس کی تعریف ہو، خیر کے جملے ہو تاکہ دینداری پھیلے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا غلام آزاد کرانے کا بڑا شوق تھا. دیکھیں نا ایک بندہ کسی نے خرید لیا ہے، وہ اس کا پابند ہے، بڑی تکلیف میں ہوتے تھے لوگ. غلام 1000 سے زیادہ غلام آپ نے آزاد کرائے تو آپ جب غلام خریدتے تھے نا تو نظر کرتے تھے جو غلام ذرا زیادہ نمازیں پڑھتا اسے آزاد کر دیتے. تو غلاموں نے اس طرح کیا، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے بھی نا لمبی لمبی نمازیں شروع کر دی. حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلتا، آزاد کر دیتے. ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے، مجھے نہیں پتہ. کہ حضور پتہ ہے. فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو رب کے نام پہ دھوکہ دے روز دے، میں روز دھوکہ کھانے کو تیار ہوں. دوسری بات یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر میں کہ نبی پاک سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. حضور کا ذکر آتا تو رو پڑتے، ان جگہوں پہ جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیٹھتے جہاں نبی پاک نے وقت گزارا ہے. ایک درخت کا پتہ چلا کہ یہاں حضور تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا یا انہیں معلومات ہوئی، تو ہمیشہ اس درخت کو پانی دیتے، اس کا خیال کرتے، کہتے یہ درخت ہمیشہ تر و تازہ رہے، یہاں میرے نبی پاک نے تھوڑا وقت گزارا ہے. وہ مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی نماز پڑھتے. مسجد نبوی میں آتے تو جس ممبر پر حضور بیٹھ کے خطبہ دیتے تو اس پہ ہاتھ پھیر کے چہرے پہ ملتے. حضور کی قبر انور پر حاضری دیتے، السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کے اس بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دیتے. حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے، حضرت عمر کو سلام کرتے. پیر سن ہو گئے ایک دفعہ چلتے چلتے. تو کسی نے کہا جس سے سب سے زیادہ پیار ہے نا اسے پکارو، پیر ٹھیک ہو جائے گا. تو فوراً کہنے لگے یا محمد
صلی اللہ علیہ. اور یہ امام بخاری نے لکھا ہے الادب المفرد میں، خود امام بخاری لکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا محمد کہا اور ان کا پیر سویا ہوا ٹھیک ہو گیا. یہ لوگ بڑی محبت کرنے والے. آپ فرمایا کرتے تھے شاید زندگی میں لوگوں نے کسی سے اتنا پیار کیا ہو جتنا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے مجھ سے کیا ہے. ہر وقت لوگ ان کے گرد رہتے، لوگ محبت کرتے. حجاج بن یوسف جب حکمران بنا نا تو بڑا ظالم تھا. اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہر وقت لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے گھومیں. بادشاہوں کا خیال ہوتا ہے نا بادشاہ ہم میں تو پروٹوکول کوئی اور لے کے جا رہا ہے. اس نے ایک دفعہ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر اگرچہ بڑے صلح جو تھے، صلح پسند تھے، لیکن اگر حق کی بات ہوتی اور اس طرح سے ہوتی کہ کوئی بڑی غلط بات کرتا تو پھر ٹوکنے میں بھی بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے. ایک دفعہ اہل کوفہ نے آپ سے مسئلہ پوچھا نا، چونکہ آپ مفتی تھے، لوگ مسئلے پوچھتے، تو انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ مکھی اور مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے؟ تو سوال کا جواب دینا چاہیے تھا نا، ہوتے کہ نہیں ہوتے. تو فرمانے لگے حسین ابن علی کا خون بہا کے اب مکھیوں کے خون کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے. اب تمہیں یہ والا خون نظر آنے لگا ہے؟ حضور کی اولاد پاک کو شہید کر کے اب ان مسئلوں میں آئے ہو؟ میں خیال نہیں آتا تمہارے دلوں میں گھٹن ہے حضور کی اولاد کے لیے اور دین کے مسئلے پوچھتے ہو. جاؤ پہلے کشادگی پیدا کرو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. پہلے کشادگی لاؤ حضور کی اولاد پاک کے لیے، پھر مسائل پوچھنا. حجاج بن یوسف نے کوئی بات کر دی، آپ نے ٹوک دیا. تو پھر حجاج نے سازش کی. اوہو، اللہ والوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں بڑی گہری ہوتی ہیں، بڑی سخت ہوتی ہیں، بڑے جال بنے جاتے ہیں، بڑا حسد کیا جاتا ہے، بڑی تکلیف دی جاتی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں محبوب یہ لوگ تجھ سے حسد کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرے لیے حسد ہے. حسد کرتے ہیں لوگ، دور تک نکل جاتے ہیں حاسدین. حجاج نے کیا کیا؟ اس نے ایک شخص سے کہا کہ زہر والا خنجر تیار کرو جو زہر میں بجھا ہوا ہو. اور چونکہ حج کے موقع پہ بڑا رش ہوتا ہے لہذا حج کے موقع پہ لے جانا. حضرت عبداللہ ابن عمر جب تمہارے پاس سے گزرے، بادشاہ میں ہوں، لوگ ان کے پیچھے، جب وہ تمہارے پاس سے گزریں تو ان کے پیر میں چبو دینا. جب لوگوں نے ایسے عالی مرتبت لوگوں کو نہیں بخشا، اتنے بڑے لوگ محفوظ نہیں رہے تو ہمہ چما کس کھاتے میں. آج کس بات کا شکوہ کرنا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پیر میں چبو دیا خنجر. وہ زہر آپ کے جسم میں پھیلا. جب شدید بیمار ہوئے تو حجاج تیمارداری کرنے چلا گیا. یہ دیکھو دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی. خود چلا گیا اور جا کے کہنے لگا جی اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کو کس نے یہ زخم دیا ہے تو میں سخت انتقام لوں گا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بڑا منطقی جواب دیا. فرمانے لگے مجھے اسی نے زخم دیا ہے جس نے حج کے موقع پر کسی کو خنجر لانے کا مشورہ دیا تھا، اسی نے مجھے زخم دیا ہے. گویا فرمانے لگے ظالم تو خود ہی یہ کام کرتا ہے اور خود ہی تو تیمارداریاں کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے. مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار بنا دیا گیا. تقریباً 1500 کے لگ بھگ 1600 کے لگ بھگ آپ سے احادیث مروی ہے. زندگی حسین گزاری، حضور کی خوشبوئیں ہر وقت آتی رہیں. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حذیفہ، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ تینوں جلیل القدر لوگ کہا کرتے تھے حضور کے بعد زمانے کی تبدیلی سے بڑے لوگ تبدیل ہوئے، لیکن جو لوگ حضور کے طریقوں پر پوری طرح قائم رہے ان میں بڑا نام حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے. بڑا نام. رات بھر عبادت کرتے اور دن کو ظہر سے عصر تک اللہ کی یاد میں مصروف رہتے. 3 باتیں اپنی زندگی میں سمجھے. ایک تو جس بات کا پتہ نہیں ہے اس کو کبھی ڈسکس نہ کرے، یہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی نے بتایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کرے، سخاوت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس میں اللہ کی رضا ہی پیش نظر ہو. اور تیسری بات یہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حضور کے دروازے کے قریب کرے، نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی.
کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی میں کھاؤں گا، تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے، فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ یہ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے، تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہے۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی، تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے، فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دیا، تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا، کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا۔ میں تجھے سچ بتاؤں، مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔ تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے، راہ خدا میں دے، میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی ہیں، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے، بڑے بڑے سونے نوجوان۔ میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے، جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں، ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے، یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا ہے؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لیں، اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے۔ ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں۔ میری باتوں میں سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں۔ ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا ہے، بازار سے لا پوڑیاں چنے بہترین کھائے، اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں، شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے، تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آیا کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا۔ وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب، اس سے تو نجات پا لے، یہ پتہ نہیں ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ۔
لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا. یعنی ٹیبل پہ ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے, ہم نے کدھر جانا ہے. سنگیو یاد رکھو, باتوں کو سمجھو اور غور کرو. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا, چھٹکارا حاصل کرنے کی, کئی جگہ سے کسی جگہ سے اگر آپ کو تنبیہ ہوتی ہے نا, تنبیہ, اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. اس میں بڑا, ہمارے ایک بزرگ تھے تو ایک دن نا میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا. تو ایک بابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا, تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دیں, سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے. میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا ہے پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں, تو مجھے بڑا مزہ آیا, ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا. میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے. کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے, مجھے مزہ آیا. یہ لوگ نا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے تھے, یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے, یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تمہاری تکمیل رہ جائے گی. صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے جائیں گے تو خرابی کرے گا. دولت کا نشہ ہے بھائی, دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا. حسن کا نشہ ہے, حسن کا نشہ ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے اسے بیٹی نہ دینا. حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا, پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا, وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی. ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں. آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا کر دوں گا. بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی. تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی, اسے پخانے لگ گئے. جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے. تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی. مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی. تو ابو بکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا, فرمایا ادھر آ تیرا نکاح کروں. بچی دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی. فرمایا شادی کر. کہنے لگا اسے نہیں میں نے کرنی. فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے, کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں. فرمایا ادھر آ. پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے. فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا, یہ ہے تیرا عشق. فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی, لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے, اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے. کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی, سراسر غلامی. اور پلٹ پلٹ کے بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے. بڑا سمجھدار آدمی, بڑا سیانا بندہ. میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے, میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے, خود پائے پکا رہے تھے. تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی. تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی, اور وہ پائے پکا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے, آپ بخاری لے کے بیٹھتے, چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا. اب پائے آپ لائیں گے, پھر پکائیں گے, پھر آپ کھائیں گے, تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے. میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا. قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہماری خواہشات ماں پالتی ہے, آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے. میں ان ماؤں کو جانتا